السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ کسی ملک میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں جھوپڑی ڈال رکھی تھی۔ وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی بیوی کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس ہسمکھ اور گورے چپٹے بچے کو دیکھ کر ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام موتی رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا موتی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ماں نے موتیوں کی ایک مالا بھی اس کے گلے میں ڈال دی تھی، جیسے فقیروں کی مالا ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے دور پہاڑوں پر نکل گیا۔ موتی کی ماں نے موتی کو جھولی میں سلا دیا اور خود کپڑے دھونے کے لیے باہر چشمے پر چلی گئی۔ ننھا موتی گھر میں اکیلا رہ گیا۔ موتی کی ماں جب کپڑے دھو رہی تھی تو اچانک گھر سے موتی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ موتی کی ماں بہت گھبرائی اور یہ کہتی ہوئی اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، یا الہی، خیر میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا خاوند مجھے جان سے مار دے گا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کالے رنگ کا رچھ موتی کو دبوچے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ بھی رچھ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اور شور مچانے لگی، لوگوں میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ رچھ پہاڑوں میں نکل گیا۔ دکھیاری ماں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی اور شور مچاتی رہی، لوگوں میرے بچے کو بچاؤ۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ ادھر سے لکڑہارا بھی اپنے سر پر لکڑیوں کا کٹھا رکھے، کاندھے پر کلاڑی ڈالے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس نے جب اپنی بیوی کی دہائی سنی تو دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک رچھ اس کے لڑکے موتی کو دبوچے بھاگے چلا جا رہا ہے۔ لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا وہیں پھینک دیا اور اپنا کلاڑا سنبھال کر اور رچھ کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیا۔ شور و گل سن کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وہ بھی سب لکڑہارے کے ساتھ مل کر رچھ کا پیچھا کرنے لگے۔ رچھ نے جب اتنے بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ وہ اور تیز دوڑنے لگا۔ سچ پوچھو تو رچھ اب لوگوں کی زد میں آنے ہی والا تھا کہ مگر ننھے موتی کی قسمت بری تھی۔ آگے ایک دریا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے اس پر ایک ستیر رکھا تھا۔ رچھ نے جلدی جلدی اس ستیر پر چل کر دریا پار کر لیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر ستیر کو کھینچ کر دریا میں ڈال دیا اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ جب لوگ دریا کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ستیر دہاڑے کے ساتھ بہہ کر دور نکل گیا تھا۔ اب وہ دریا کو کیسے پار کر سکتے تھے؟ وہ سب وہیں کنارے پر کھڑے شور مچا رہے تھے۔ رچھ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اس دریا سے کافی دور ایک غار میں رہتا تھا۔ اس کی ایک مادہ بھی تھی۔ اس کے ہاں آج ہی ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ رچھ کی مادہ اپنے بچے کے سوگ میں غم زدہ بیٹھی تھی۔ اتنے میں رچھ موتی کو دبوچے غار میں داخل ہوا اور بولا، لو میں تمہارے لیے ایک پیارا سا بچہ لایا ہوں۔ رچھنی نے بچے کو دیکھا اور اس کی بھولی بھالی اور پیاری سی صورت دیکھ کر وہ اپنے بچے کا غم بھول گئی۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ ایسے چمٹایا جیسے وہ اس کا بچہ ہو۔ اس کے بعد وہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھنے لگے اور ماں بن کر اس کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے لگے۔ وہ رچھ اس جنگل کا راجا تھا۔ جنگل کے سارے جانور پھولوں، خشک میوے اور شہد کی ڈالیوں کے طوائف لے کر اس کے غار میں آئے۔ رچھ اپنے غار کی محل سرا سے شہزادہ موتی کو لے کر باہر نکلا۔ اس نے ریت کو درشن دیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے جانورو، یہ میرا شہزادہ ہے، میرا ولی عہد، میرے بعد وہ اس جنگل کا راجا بنے گا۔ سارے جانوروں نے خوشی سے نعرے مارے۔ موتی اور بڑا ہونے لگا۔ راجا رچھ اور رانی رچھنی اسے بڑے چاؤ سے پالتا تھا۔ راجا رچھ نے اسے کشتی لڑنا سکھائی۔ کشتی میں تو وہ ایسا طاق ہو گیا تھا کہ ابھی وہ صرف 5 برس ہی کا تھا۔ ہر جانور کو گرا دیتا تھا۔ بندر اور لومڑی کو تو
یوں منٹوں میں چٹ کر لیا کرتا تھا۔ وارے میرے بھولو پہلوان، تمہارے کیا کہنے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ جب موتی کشتی لڑنے میں ماہر ہو گیا تو پھر چچا ہرن نے اسے دوڑنے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ چچا ہرن دوڑ کے تو استاد تھے، مگر جیلا بھی بہت ہونہار نکلا۔ خرگوش کی طرح دوڑتا تھا اور بڑے بڑے دریاؤں کے پاٹ کو چھلانگ لگا کر پار کر لیتا تھا۔ موتی ابھی 8 برس کا تھا کہ راجا رچھ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ موتی نے راجا کی بہت خدمت کی، جنگل سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں چن کر لاتا تھا، مگر راجا جی کو آرام نہ آیا، بلکہ اس کی حالت روز روز بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بھیڑیوں کا ایک اچھا خاصا لشکر لے کر راجا رچھ کے غار میں آن دھمکا اور لگاتار رچھ کو للکارنے لگا۔ تم بوڑھے ٹھنڈ ہو گئے ہو، اب تم میں وہ پہلے سا دم خم نہیں رہا، لہذا راج گدی چھوڑ دو، اب میں اس جنگل میں راج کروں گا۔ بوڑھے اور بیمار راجا نے بھیڑیے کی آواز سنی تو غصے سے اٹھ کر غار کے دروازے پر آ گیا۔ بھیڑیوں کو حقارت سے دیکھنے لگا اور کہا، یہ بات ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ اصل میں یہ بھیڑیا رچھ کو بیمار دیکھ کر شیر ہو گیا تھا، مگر رچھ لاکھ بیمار کو بھیڑیے کے آگے تو ہتھیار کبھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر فوراً غار سے باہر آ گیا۔ موتی تو پہلے ہی تیش میں آ رہا تھا۔ رچھ کو کھڑا ہوتے دیکھ کر اس کی غیرت نے ایک دم جوش مارا۔ وہ فوراً دم پھونک کر کے کھڑا ہو گیا اور بولا، ابا جی آپ زحمت نہ کریں، اس ذلیل اور کمینے بھیڑیے سے پہلے میں نمٹوں گا۔ مگر رچھ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ موتی جو ابھی ننھی سی جان تھا بھیڑیے سے مقابلہ کرے اور وہ بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہے۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، ہرگز نہیں، اور اس باغی کا سر کچلنے کا دم رتے ہیں۔ رچھ اور بھیڑیے میں کشتی شروع ہو گئی۔ رچھ نے پہلے ہی داؤ میں اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا اور سر سے اوپر اٹھا لیا۔ پھر اس نے گرج کر کہا، بول ناناچار باغی، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہے تو تجھے اس پہاڑی سے نیچے پھینک دوں اور تیری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں گی۔ بھیڑیے کے لشکر نے جب اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو وہ سب پیچھے پیچھے ہو کر رچھ پر جھپٹ پڑے۔ رچھ یوں تو بہت تگڑا تھا، مگر اتنے سارے بھیڑیوں کے آگے اس کی کیا چلتی۔ انہوں نے رچھ کو زمین پر گرا دیا۔ رچھ بیچارہ ہانپنے لگا۔ موتی نے جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی تو وہ تیش سے آگ بخولا ہو گیا۔ اس نے ان سب بھیڑیوں کو للکارا اور لڑائی کے میدان میں کود پڑا۔ موتی نے جوش و خروش سے چاروں طرف مکے بازی کے وہ جوہر دکھائے کہ بھیڑیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بھاگنے والوں میں ان کا سردار جو راج کا دعوے دار تھا سب سے آگے تھا۔ راجا رچھ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے موتی کی خوب پیٹ پھونکی اور کہا، بیٹا تم نے جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میرا اب وقت آ چکا ہے، آج سے تم اس جنگل کے راجا ہو۔ دیکھو میرے ایک بات یاد رکھنا، انصاف اور حکمت سے راج کرنا اور غریب اور چھوٹے کمزور جانوروں کو ان موذی اور خونخوار بھیڑیوں کے جنگل سے بچائے رکھنا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے راجا نے دم دے دیا۔ راجا رچھ کی وصیت کے مطابق موتی جنگل کا راجا بنا۔ جانور اس سے پہلے ہی بہت خوش تھے، اب اس کے راجا بن جانے سے وہ سب اس کی فرما برداری ریب بن گئے تھے۔ اب ذرا موتی کے گھر والوں کا بھی حال سنو، وہاں کیا ہو رہا تھا اور اس کے ماں باپ پر کیا بیت رہی تھی۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے اپنے ننھے موتی کو بہت ڈھونڈا، جنگل کا کونا کونا چھان لیا، مگر موتی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر انہیں صبر آ ہی گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد لکڑہارے کی بیوی کے ہاں ایک بہت خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ بس یہ سمجھو کہ کان سے ہیرا نکل آیا۔ انہوں نے اس بچی کا نام نیلم رکھا۔ نیلم جب 6 برس کی ہو گئی
اور بات کچھ کچھ سمجھنے لگی۔ تو ایک روز اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹی میری بات ذرا کان کھول کر سنو، تمہارا ایک بھائی بھی تھا، اس کا نام موتی تھا، وہ ابھی چند ہی دنوں کا تھا کہ اسے ایک ریچھ اٹھا کر لے گیا تھا، اس روز سے وہ گم ہے، ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا، مجھے یقین ہے کہ تیرا بھائی موتی ضرور زندہ ہے۔ نیلم یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، مگر اسے افسوس بھی ہوا کہ اللہ نے اسے بھائی تو دیا تھا لیکن اسے ریچھ اٹھا کر لے گیا ہے۔ ماں نے اسے بتایا، نیلم بیٹی میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا بھائی موتی زندہ ہے اور ایک روز ضرور تمہیں ملے گا، اس کی نشانی یاد رکھو، اس کے گلے میں ایک موتیوں کی مالا ہے، اسی طرح کی ایک دوسری مالا بھی میرے پاس ہے، وہ مالا میں تیرے گلے میں ڈالتی ہوں تاکہ جب تمہیں کبھی تمہارا بھائی ملے تو تم اسے فوراً پہچان لو۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد کا ذکر ہے کہ نیلم پھل توڑنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھ رہی تھی لیکن اسے اچھی اور میٹھے پھل نہیں مل رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی ایسی پکی تھی کہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان جنگل میں پہنچ گئی۔ نیلم ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ قریب ہی ایک جھرنا گرنے کی آواز سنائی دی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس جھرنے کے پاس ایک پیارا سا لڑکا بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد بندر، بھالو اور دوسرے بہت سے جانور جمع ہیں۔ اسے یہ لڑکا بہت اچھا لگا اور اس کا دل اندر سے اس کی جانب کھینچنے لگا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے چلی گئی، اب وہ اسے اور بھی پیارا لگنے لگا تھا۔ یکایک نیلم کی نظر اس کی گردن پر جا پڑی۔ اس لڑکے نے اپنی گردن میں موتی کی ایک خوبصورت مالا پہن رکھی تھی۔ نیلم نے اپنی مالا کو دیکھا، پھر اس لڑکے کی مالا کو دیکھا، اب تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ دونوں مالائیں ایک جیسی تھی۔ وہ خوشی سے ناچ اٹھی، آہا یہ تو ہمارے بھائی جان ہیں، اور پھر وہ زور زور سے آواز دینے لگی، موتی موتی بھائی جان۔ موتی اس کی آواز سن کر بہت حیران ہوا، اس نے انسانوں کی آواز اپنی ہوش میں کبھی نہیں سنی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، بس وہ حیرت سے اسے تکتا رہا۔ موتی نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک بھیڑیا نکل آیا، وہ لڑکی پر چھپٹا، لڑکی نے بہت ہاتھ پیر مارے، بہت چیخی چلائی، لیکن بھیڑیے کے آگے اس کا بس نہ چلا۔ بھیڑیے نے نیلم کو اپنے منہ میں دبوچا اور تیزی سے ایک طرف دوڑ گیا۔ ایک بندر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، کیسی پیاری لڑکی تھی یہ بیچاری لڑکی، اس پہاڑ کے دامن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، یہ اس طرف کیسے آ گئی؟ اس کو بھیڑیا لے گیا، وہ خونخوار بھیڑیا اس بچی کو مار دے گا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور بھیڑیے کے منہ سے بچانا چاہیے۔ موتی کو بھی اس غریب لڑکی پر بہت ترس آیا، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کے سارے یار دوست مددگار جانور بھی اٹھ کھڑے ہو گئے اور وہ سب بھیڑیے کا پیچھا کرنے لگے۔ اب صورت یہ تھی کہ بھیڑیا لڑکی کو منہ میں دبوچے پہاڑی پر چڑھے جا رہا تھا، موتی اور اس کے ساتھی نیچے کھائی میں تھے۔ راستے میں ایک دریا آ گیا جس پر ستیر کا ایک پل تھا۔ موتی کی نیت یہ تھی کہ وہ پل کے ذریعے دریا کو پار کر کے اگلی طرف پہاڑی پر چڑھ جائے اور بھیڑیے کو گھیر لے، مگر وہ بھیڑیا بھی ایک استاد تھا، اس نے پاس کے ایک درخت سے بھیڑوں کا ایک چھتا توڑا اور اسے بندر کے اوپر پھینک دیا۔ تمام بھیڑیں بندر پر چمٹ گئی اور انہیں بندر کو کاٹ کاٹ کر اسے سر کر دیا۔ بندر تکلیف کی وجہ سے چیخنے چلانے لگا، وہ ایسا گھبرایا کہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور شتیر سے پھسل کر دریا میں جا گرا۔ موتی اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اب اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ وہ اپنے ساتھی بندر کو دریا سے نکالے یا بھیڑیے کا پیچھا کرے تاکہ اس لڑکی کو بچایا جا سکے۔ اس نے سوچا کہ پہلے اپنے دوست بندر کو بچانا چاہیے، لہٰذا وہ فوراً دریا میں کود پڑا اور تیزی سے تیرتا ہوا بندر کے قریب پہنچ گیا اور اسے جلدی سے نکال کر باہر لے آیا۔ اتنی دیر میں بھیڑیا لڑکی کو لے کر آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔
جب موتی اپنی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے اوپر پہنچا تو وہاں بھیڑیے کا نام و نشان نہیں تھا۔ موتی نے پہاڑی پر ادھر ادھر بھاگ کر بھیڑیے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس تلاش کے دوران موتی کو ایک پتھر کے اوپر ایک خوبصورت موتیوں کی مالا پڑی ہوئی ملی۔ اس نے وہ مالا اٹھا لی۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کیونکہ اس نے جو مالا اپنے گلے میں پہن رکھی تھی وہ بھی ہو بہو اسی مالا سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے قریب ہی بندر کھڑا تھا، وہ بھی مالا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ موتی سے کہنے لگا، سرکار ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی آپ کی بہن تھی، کیونکہ مالاؤں کا ایک جیسا ہونا بھی یہی بات ثابت کرتا ہے کہ وہ لڑکی یقیناً آپ کی بہن تھی، اور پھر اس لڑکی کی شکل و صورت بھی آپ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ بندر کی یہ بات سن کر موتی کو بہت سخت افسوس ہوا اور اسے غصہ بھی آیا کہ وہ جنگل کا راجا ہے اور بھیڑیا اس کی بہن کو اٹھا کر لے جائے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی بہن کو بھیڑیے کے جنگل سے ضرور بچائے گا۔ موتی نے فوراً اپنی فوج کے جنرل عقاب کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ فوراً جا کر پتہ لگایا جائے کہ بھیڑیا لڑکی کو لے کر کہاں چھپا ہوا ہے۔ عقاب نے اپنے پر کھولے، اوپر اڑا اور پہاڑیوں میں اڑتا چلا گیا۔ وہ تیر کی طرح گیا، آندھی کی طرح واپس آ گیا اور بولا، جہاں پناہ بھرچی کے اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے میں بھیڑیوں کا سردار رہتا ہے جو لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے ایک بورچی میں اس لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ موتی نے یہ سن کر فوراً کمر کس لی اور اپنی فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے پیچھے بندر، بھالو، لومڑی، خرگوش، ہرن، گرز پورا لشکر روانہ ہوا۔ عقاب آگے آگے اڑتا چلا جا رہا تھا اور فوج کو راستہ دے رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گھنا جنگل آیا۔ اچانک ہی عقاب واپس موتی کے پاس آیا اور کہا، جہاں پناہ رک جائیے، غضب ہو گیا، جنگل میں آگ لگ رہی ہے۔ اگر ہم نے اس آگ کو فوراً نہ بجھایا تو اس سے بہت نقصان ہوگا، ایک ایک درخت جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس جنگل کے دوسرے کنارے پر بھیڑیوں کا قلعہ تھا۔ موتی نے عقاب کے ذریعے بھیڑیوں کے سردار کو ایک پیغام پہنچایا کہ جنگل میں زبردست آگ لگی ہوئی ہے، اگر اس آگ کو فوراً نہ بجھایا گیا تو ہم سب کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا ہم آپس میں تو بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے مل کر آگ بجھائیں۔ بھیڑیا موتی کی اس تجاویز پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ جنگل کے اس طرف سے بھیڑیے چلے، ادھر سے موتی اپنا لشکر لے کر چلا۔ سب نے دریا میں خوب گوتے لگائے، پھر انہوں نے واپس آ کر گھاس پر لوٹنا شروع کر دیا۔ ان کے بھیگے جسموں سے آگ مندی پڑ گئی۔ جس وقت یہ سب جانور مل کر گھاس کو گیلا کر رہے تھے کہ اتنے میں کئی لکڑہارے پہاڑ کی کھائی سے بھاگ کر وہاں پہنچ گئے۔ ان ہی لکڑہاروں میں موتی کا باپ بھی تھا جو سب سے آگے آگے تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی وہ درخت کاٹے جو آگ کی زد میں آ گئے تھے۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد آخر آگ بجھ گئی۔ سب جانور اور لکڑہارے اطمینان کا سانس لے رہے تھے کہ اتنے میں قلعے سے ایک بچی نکلی اور موتی کے باپ سے آ کر لپٹ گئی۔ یہ نیلم تھی۔ بات یہ ہوئی کہ آگ سے بھیڑیے اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ برچی کا دروازہ اور قلعے کا پھاٹک کھلا چھوڑ آئے تھے۔ نیلم نے چپکے سے باہر جھانکا، باپ کو کھڑے دیکھا تو بے تحاشا بھاگتی ہوئی آئی اور باپ سے لپٹ گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو جب زندہ سلامت دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی اور اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر نیلم نے خوشی سے چلاتے ہوئے اپنے بابا کو بتایا، ابا جان وہ دیکھ، وہ میرا موتی بھائی جان ہے۔ لکڑہارے نے بڑے غور سے موتی کی طرف دیکھا اور آخر اسے پہچان لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر موتی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے بہت سارا پیار کیا، پھر کہا، بیٹا گھر چلو، تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی رہتی ہے۔ موتی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر اسے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ بہن اور باپ کے ساتھ جب وہ گھر گیا تو ماں نے اس کی خوب بلائیں لی،
شروع میں موتی اشاروں سے بات کرتا تھا، مگر نیلم نے بہت محنت سے اسے بولنا سکھا دیا۔ جنگل کے جانوروں سے موتی کی دوستی اس کے بعد بھی قائم رہی، بلکہ اب تو نیلم سے بھی جانوروں کی دوستی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی بہن بھائی جنگل میں سیر کے لیے چلے جاتے تھے، وہاں ان کے دوست بندر، بھالو، خرگوش، ہرن وغیرہ بھی جمع ہو جاتے تھے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ خدا حافظ۔